السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں بہت سینئر علمی ادبی شخصیت سے. کوئی ایسی صنف نہیں ہے کہ انہوں نے اس میں بہت اچھا کام نہ کیا ہو. شعر و ادب کی بات ہو یا مزاح کی بات ہو، ان کی کالموں میں، ان کے مزاحیہ مضامین میں ہمیں بہت زبردست جو ہے ایک ادبی چاشنی بھی ملتی ہے، اور جمالیاتی سطح پر بھی ان کی ایک بہت خوبصورت جو ہے جہد سامنے آتی ہے. میں بات کر رہا ہوں نسیم سحر کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا کیا. میں شکریہ تو آپ کا، آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لائے اور میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ جو بہت کم لوگ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ، بہت آپ کا نوازش. اور آپ کے چینل کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سب سے پہلے سر آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے نزدیک جو ہے شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. شاعری اور ادب ایسی چیز ہے جسے ہم شاید لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکیں گے. شعر کا بنیادی تعلق شعور سے ہے. جب شعور ہے تو شعر بھی ہے، اور یہ شعر کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ملتی ہے تو آپ شعر کہہ سکتے ہیں. بڑے بڑے PhD لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، نثار بن جاتے ہیں لیکن شعر گوئی ان کے بس کی بات نہیں. شعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو عطا ہوتی ہے نا، اس میں آپ اپنا اظہار، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات، ان سب کا اظہار ایک بڑے خوبصورت تخلیقی لہجے میں جب کریں گے تو وہ شعر ہوتا ہے. ظاہر ہے شعر کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں، جیسے اپنے لوازمات ہوتے ہیں، روح و بحور ہے، وزن ہے، یہ سب چیزیں. ان سب پیمانوں پر پورا اترے گا تو شعر ہوگا. لیکن ان سب پیمانوں پر پورا اترنے کے باوجود شعر نہیں ہوگا اگر اس پہ جان نہیں ہوگی. درست. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سر یہ بہور جو ہے بے ہٹا دے، تو حور کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حور کے حوالے سے شاعری میں تو بہت سی باتیں ہیں. یہ سوال آپ مجھ سے آج سے 40 سال پہلے کرتے تو میں آپ کو بہت اچھا جواب دے. نہیں، ابھی آپ اچھا جواب سوچ رہے ہیں لیکن آپ دے نہیں رہے. میں دے رہا ہوں، جو اب جواب دے رہا ہوں نا. اب آپ نے جو حور کی بات کی، اب وہ میں آخرت کے حوالے سے جو رہا ہوں کہ جنت میں مجھے ملے گی. آپ کی شخصیت ایسی ہے، اس سے میں نے یہ سوال کیا. بہت اچھی بات ہے. ظاہر ہے ہمارا طنز و مزاح سے ایک شروع کا تعلق ہے سر. میں نے آپ کے مضامین جو پڑھے اس حوالے سے، تو وہ مجھے وہ بدلہ سنجی آپ کی جو ہے وہ مجھے یاد ہے. شروع سے ہے. اور ویسے بھی آپ جو ہے عام گفتگو میں بھی آپ کی جو آپ لحاظ نہیں کرتے ویسے کیا. بات یہ ہے کہ میں کچھ بزرگوں کو خط لکھتا تھا کسی کی طرف سے، مطلب میری رشتہ دار خواتین تھی، ان کا میں خط جب دیکھتا تھا نا، وہ کہتے تھے یار آپ کے اندر حصے مزاح بہت اچھے ہیں. بلکہ کچھ رائٹروں نے مجھے لکھا کہ جناب آپ کے اندر حصے مزاح جو ہے ضروری ہے کہ آپ خاکہ نگاری کریں، مزاحیہ شاعری کریں. مزاحیہ شاعری تو میں نے بہت شروع سے کر دی تھی، لیکن خاکے بہت آخر میں آ کے لکھے. السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج میں آپ کی ملاقات بڑے منفرد اسٹائل اور ایک بہت خوبصورت شاعر کے ساتھ کروا رہا ہوں. آپ نے ان کی شاعری تو سنی ہوگی اور بے شک آپ نے بہت داد بھی دی ہوگی، لیکن آج ہم ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے فن کے حوالے سے ایک دلچسپ مکالمہ کرنے والے ہیں. اور آپ میری طرح بہت خوش بھی ہوں گے، انجوائے بھی کریں گے ایسی شخصیت کے ساتھ، چونکہ میں ان کا بڑا فین ہوں، ان کی شاعری کا بھی اور ان کی شخصیت کا بھی. تو آئیے ملتے ہیں شکیل جاذب سے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں شکیل صاحب؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل خیریت. آپ سنائیں. ماشاء اللہ شکیل صاحب، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اور آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. بہت شکریہ، آپ کی پسندیدگی کا بہت شکریہ. اور آپ آئے، میں بالکل کوشش کریں گے کہ ایک اچھا مکالمہ اور ایک اچھی گفتگو جو ہے وہ ہم اپنے سننے والوں تک پہنچا سکیں. بہت شکریہ. میں پھر ماشاء اللہ چشم بدور سے شروع کروں گا. شکیل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے؟ دیکھیے، شاعری ادب ایک بڑا کینوس ہے، ایک ہول ہے
شاعری اس کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر ایک جزو ہے۔ ادب کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں جنہیں ہم ادب کا نام دیتے ہیں، یا لٹریچر اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور پریسائز کر لیں، یا لٹریچر کیا ہے ادب کے اندر، تو شاعری اس کا ایک پارٹ ہے اور بڑا بنیادی پارٹ ہے۔ شاعری میرا خیال ہے کہ ادب کی قدیم ترین شکل اگر ہم کہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، لیکن پھر اس کے بعد نثر میں بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں نے جب لکھنا شروع کیا تو وہ نثر بھی اس پائے کی یا اس لیول کی نثر لکھی گئی کہ وہ بھی ادب میں شمار ہوئی۔ پھر نثر کی مختلف صورتیں آ گئیں، مضامین آ گئے، افسانے آ گئے، کہانی آ گئی، کہانی میں پھر ناول آ گیا، داستانیں آ گئیں، یہ مطلب ایک مختلف پھر اس کے بعد آپ کسی حد تک جو ایک اس پہ تنقید یا اس کی ایک نقد و نظر کا ایک سلسلہ وہ بھی آ گیا۔ لیکن شاعری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس پورے سلسلے میں جو اس کی روح رواں ہے یا جو اس کی ایک اسپرٹ ہے ادب کی، وہ شاعری ہے۔ اب شاعری ہے کیا؟ میرے نزدیک، میں ظاہر ہے اپنے نزدیک جو شاعری کی ایک ڈیفینیشن ہے، یہ جو شاعری کو میں سمجھتا ہوں، میں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے شاعری مختلف چیزیں ہوں۔ دو سطح پر شاعری ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، ایک اپنی فارم کی سطح پر، فارمیٹ کی سطح پر، اور ایک اپنے کانٹینٹ کی سطح پر، جس کو اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں تو ایک چیز ہے جو اس کی کرافٹ ہے، اور ایک چیز ہے جو ایک خیال ہے اس کا۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اس تخلیق کو شعر یا شاعری کا درجہ دینے کے لیے۔ شاعری بہت ہی لطیف اور جو نوٹیفائڈ یا وضع کردہ اصول و ضوابط ہیں، ان کے تحت آپ اپنے خیالات یا آپ اپنی کیفیات، خیالات سے بھی زیادہ، خیالات بھی اس میں آ گئے، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ کیفیت ہے کہ آپ اپنی کیفیات کو جب ایکسپریس کرتے ہیں الفاظ میں، اور ایک ایسی انداز میں کرتے ہیں، ایک ایسی ایک فارم کے اندر کرتے ہیں کہ جس کو ایک مروجہ سطح پر اس فارم کو شعر یا شاعری کی کسی نہ کسی صنف میں بریکٹ کیا گیا ہے، تو وہ شاعری کہلاتی ہے۔ لیکن اگین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مصرع موضوع کر لینا ہی شعر ہے؟ ایک بحر میں یا وزن میں مصرع لکھ لینا ہی، قافیہ پیمائی کر لینا ہی، وہ ورسیفیکیشن میں اور شعر میں جو فرق آتا ہے وہ آپ کے خیال کی ندرت، اس کی گہرائی، اس کے ایک نئے یا چھوٹے پن سے آتا ہے۔ صرف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یہ ہم سے پہلے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ شاید کروڑوں لوگ گزار چکے ہیں، جنریشنز گزار چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو واقعات، جو کیفیات میری زندگی میں آ رہے ہیں، بعینہ ہی یہ آج سے ہزاروں، لاکھوں سال پہلے بھی کسی کی زندگی میں آئے ہوں۔ کسی ایک انسان کی زندگی میں نہ صحیح، بہت سارے انسانوں کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ جستہ کہیں نہ کہیں آپ کو وہ کیفیت، ایگزیکٹلی وہ سچویشن نظر آتی ہے۔ لیکن میرے لیے یہ چونکہ میں اگر پہلی دفعہ محسوس کر رہا ہوں